اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کا نام فمن اظلم ہے۔ یہ پارہ سورۃ الزمر کے آخری 5 اور سورۃ المؤمن اور سورۃ حامیم السجدہ پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ ظالم ترین شخص، روز قیامت کفار و مومنین کے احوال، صفات خداوندی، گزشتہ اقوام کا انجام بد، قرآن مصدر ہدایت، قوم فرعون کا مومن۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 4 میں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے صداقت آئی اور اس نے صداقت کا بھی انکار کیا اور یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ نیز یہ بتایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ سچ کو مانا بھی جائے اور اپنے عمل سے اپنے تسلیم و اعتراف کو ثابت بھی کیا جائے۔ پھر بتایا ہے کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، انہیں ہرگز کسی سے خوف نہ کھانا چاہیے، اللہ ہی پر توکل اور اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس قادر مطلق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 5 میں بتایا ہے کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اور جس کے قبضے میں موت و حیات ہو وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ جس میں اپنے آپ کی حفاظت کی بھی طاقت نہ ہو۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ قادر ہے، عالم الغیب ہے، انسان کے ایک ایک عمل اور نیت تک سے واقف ہے۔ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا اور جس کا عمل جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اور سرکش تمام دنیا کی دولت بلکہ اس سے دگنا دے کر بھی چاہیں گے کہ وہ سزا سے بچ جائیں تو نہیں بچ سکیں گے۔ پھر انسان کی ایک خاص ذہنیت کا ذکر ہے کہ جب اللہ اسے کسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کی وجہ سے مجھے ملی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ علم اور ہنر اس کو کہاں سے ملے، یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں۔ ایسی بات سوچنا اور ایسا کہنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 6 میں بتایا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور فرما برداری کا عزم کرنا چاہیے۔ پھر بتایا ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد ندامت اور گناہ کا اعتراف بیکار ہے۔ قبل اس کے کہ مہلت کی گھڑی ختم ہو، انسان کو توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ یہ نافرمانوں اور سرکشوں کا کام ہے کہ عیش و عشرت میں مگن رہتے ہیں اور جب عذاب دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 7 میں بتایا ہے کہ مشرکوں نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا، اسی لیے اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے تاکہ مشرکین شرک سے باز آ جائیں۔ پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس روز انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ انسان کی بد عملیوں پر گواہی دینے والے تمام گواہان پیش کیے جائیں گے۔ یہ گواہان انسان کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے، وہ زمین بھی ہوگی جس پر وہ گناہ کرتا رہا ہوگا، آسمان بھی ہوگا جس کی چھت کے نیچے گناہ کا بازار گرم رہا۔ پھر ہر ایک اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ سورۃ الزمر رکوع نمبر 8 میں قیامت کے دن مومن گروہ اور کافر گروہ کے مکمل حالات کا بیان ہے۔ کافر گروہ جہنم کی طرف ہنکایا جا رہا ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا تو دوزخ کے نگہبان اس سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس ہادی اور رسول نہ آئے تھے جو اللہ کی آیتیں سناتے اور آج کا دن آنے سے ڈراتے؟ وہ گروہ جواب دے گا، بے شک ایسا ہوا، لیکن ہم نے خود اپنا نقصان کیا اور تکذیب کی۔ پھر وہ گروہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔
اسی طرح اہل جنت کا گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کے نگہبان اسے مبارکباد دیں گے، اس پر سلامتی بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آرام و آسائش کے ساتھ یہاں ہمیشہ رہو۔ یہ گروہ جنت میں اللہ کی حمد کرتا ہوا داخل ہوگا اور کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس نے جنت کا ہمیں وارث بنایا۔ تیسری طرف فرشتوں کے حلقے ہوں گے جو عرش الہی کو چاروں طرف گھیرے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کی چند صفتیں بیان کرنے کے بعد توحید کا سبق دیا ہے، پھر بتایا ہے کہ کفار کی ظاہری شان و شوکت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے کہ شاید یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ دنیا میں بچ بھی رہے تو آخرت میں نہیں چھوٹ سکتے۔ پھر فرشتوں کا ذکر ہے اور اہل ایمان کی تعریف ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کے لیے بھی یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 2 میں روز قیامت کفار کے احوال کا ذکر ہے۔ اس دن مارے خوف کے کفار کے دل گلے میں اٹک رہے ہوں گے، مال و اسباب کام آئیں گے، نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ پھر اللہ کے عالم الغیب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ اللہ انسان کے ہر عمل، ہر حرکت اور ہر نیت سے واقف ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 3 میں گزشتہ قوموں اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب ان پر عذاب آئے تو کوئی ان عذابوں کو نہ ٹال سکا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کا واسطہ 3 سرکشوں فرعون، حامان اور قارون سے پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح سے ان تینوں کو سمجھایا اور دعوت حق دی، مگر ان میں سے کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 4 میں بتایا ہے کہ قوم فرعون میں سے ایک مومن تھا جو فرعونی حکومت کے خوف سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے لوگوں کو حکمت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا رہتا۔ کبھی اس طرح کہ وہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتا اور کہتا کہ آج سلطنت ہے، کل اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو کیا ہو۔ کبھی گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتا، کبھی قیامت کے ہولناک مناظر یاد دلاتا، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا کہ وہ اسی تخت مصر پر متمکن ہوئے اور آپ علیہ السلام نے بہترین انداز سے سلطنت کے معاملات چلائے۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 5 میں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ مذکورہ مرد مومن نے آخر اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کی پیروی کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب وہ سب عالم برزخ میں ہیں، انہیں صبح و شام جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے کہ دیکھ لو، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جہاں قیامت کے دن تمہیں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ہر نافرمان و سرکش کو عذاب دیا جائے گا، چاہے اس کی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے، اور جو بھی ان کی پیروی کریں گے عذاب میں ان کے ساتھ مبتلا ہوں گے۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 6 میں پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی اس کی مدد کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس دعوے میں سچے ہونے کا عملی ثبوت دیں۔ پھر قیامت کا خوف دلایا ہے اور کہا ہے کہ اس دن نافرمانوں کا کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے متعدد انعامات فرمائے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو صبر و توکل کی تعلیم دی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی ہدایت ہے۔ پھر تعلیم دی ہے کہ شیطانی خیالات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 7 میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی قدرت کے مظاہر اور اس کی آیات کا بیان ہے۔
پھر انسانی شکل و صورت بہترین انداز میں پیدا کیے جانے اور رزق وغیرہ دیے جانے کے انعامات کا بیان ہے۔ ساتھ ہی انسان کی پیدائش اور اس کے مقصد کا ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول و اختیار کرے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 8 میں ایسے لوگوں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور کتاب الہی اور رسالت کی تکذیب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا، پھر آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، سامنے کیوں نہیں آتے؟ یوں سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی فدیہ کام دے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ سورۃ المؤمن رکوع نمبر 9 میں بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے حیوانات بھی ہیں تاکہ انسان ان پر سواری کرے، ان کے گوشت سے اپنی غذا حاصل کرے، ان کے چمڑے سے دوسری کارآمد چیزیں تیار کرے۔ اسی طرح انسان کے کام کی ایک چیز جہاز اور کشتی بھی ہے، ان سے سفر اور مال تجارت کے لانے لے جانے کا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر عبرت کے لیے گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے مخالفین سے کہیں زیادہ تہذیب و تمدن، قوت اور حکومت میں بڑھ چڑھ کر تھیں، مگر جب عذاب آیا تو وہ ہلاک ہو گئیں۔ پھر یہ مخالفین کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سورۃ حامیم السجدہ کے رکوع نمبر 1 میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ انسان اگر عقل و شعور سے کام لے تو قرآن کریم کے ذریعے اسے راہ ہدایت معلوم کرنے میں دشواری نہ ہوگی، لیکن مخالفین تو اس کے روادار ہی نہیں کہ اپنے دل و دماغ کو زحمت دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس سے نا آشنا ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے اور رسول کے درمیان حجاب ہے۔ پھر توحید کا سبق دیا گیا ہے اور توحید پر استقامت اور اللہ سے طلب مغفرت کی تعلیم ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو مشرکین کے زمرے میں شمار کیا ہے اور قیامت میں عذاب کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 2 میں کائنات اور اس کے مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے منکرین حق سے پوچھا گیا ہے کہ آیات الہیہ کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ان کے خالق کا انکار کرتے ہو۔ پھر عاد اور سمود کی ہلاکت کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور عمل صالح سر انجام دینے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ انہیں خوف و حزن کی ضرورت نہیں، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 3 میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی بدعمالیوں کی گواہی خود اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ کھال وغیرہ بھی دے گی۔ انسان حیران ہو کر کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اعضاء جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے مجبور تھے کہ دنیا میں تمہاری تابع داری کرتے، تم نے ہم سے جس طرح کام لیا ہم نے وہ کیا۔ آج اسی اللہ نے ہمیں کلام کی قدرت بخشی اور ہم نے سارے حالات سامنے رکھ دیے۔ سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 4 میں پہلے ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو قرآن کریم کی آواز کو دباتے ہیں تاکہ کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت میں جب گمراہ لوگوں پر عذاب ہوگا تو کہیں گے کہ پروردگار ذرا ہمارے ان رہنماؤں کو ہمارے سامنے لا تاکہ ہم خود اپنے پاؤں سے انہیں روندیں۔ آج انہی کے سبب ہم پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ایمان اور اس پر ثابت قدم رہ کر ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں کو کامرانی اور قیامت میں سرخ روئی کی بشارت دی ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 5 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں اور راہ حق کی دعوت و تبلیغ میں سرگرم رہتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ ایسے لوگ بڑے فضیلت والے اور بڑی تعریف کے مستحق ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حق کی دعوت دیتے ہیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں۔
پھر اللہ کی قدرتوں اور چند نشانیوں کا بیان ہے، اور سورج چاند وغیرہ کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے کی مشرکانہ حرکت سے روکا گیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں خدائی میں شریک نہ ٹھہرانا چاہیے۔ پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں اور منکرین حق کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ باطل قرآن کریم کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ پھر وہ لوگ جو قرآن کی پیش کردہ راہ اختیار نہیں کرتے، انہیں اندھوں اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 6 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اختلاف کیا۔ اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو ان کا قصہ اب تک تمام کیا جا چکا ہوتا۔ پھر بتایا ہے کہ جو پاکیزہ زندگی گزارتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کی سزا وہ خود بھگتے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔